قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ الحمدللہ پیر منگل بدھ آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں 8 بجے سے 9 بجے تک، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں ARYQ TV کی اسکرین کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی۔ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے ARYQ TV کا کہ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی الحمدللہ یہ پروگرام دیکھا جائے گا، اور آپ وزٹ کر سکتے ہیں فیس بک پیج پر اور ہمارے YouTube چینل پر اور ویب سائٹ www.aryqtv.tv پر۔ تو سو دیکھیے گا، اور ظاہر ہے یہ ایک دین کا کام ہے، جہاں تک جائے گا آپ بھی اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ اجر و ثواب میں۔ تو آج جو موضوع ہے ہمارا بہت اہم موضوع ہے، علماء کی ذمہ داریاں۔ کسی بھی مذہب میں ہم اگر دیکھیں تو ہر مذہب میں صاحبان علم کو، صاحبان زکوٰۃ کو بڑا مرتبہ حاصل رہتا ہے، بڑے مخصوص لوگ کہلاتے ہیں، بڑے تفرد حاصل ہوتا ہے پورے معاشرے میں دیگر افراد کی نسبت ان لوگوں کو۔ اور اسلام میں بطور خاص علماء کی بڑی عزت، بڑی تکریم کی جاتی ہے۔ وہ احکامات الہی جو قرآن کریم سے ہمیں ملتے ہیں، وہ احکامات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں، ان کی تفسیر، ان کی تشریحات اور ان پر کیسے عمل کرنا ہے، یہ وہی علماء حضرات بیان فرماتے ہیں کہ جو صاحبان علم ہیں۔ اور ہر دور میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک لوگ علماء کے دامن سے وابستہ رہے، علماء کی صحبت اختیار کرتے رہے، بہت حد تک شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گامزن رہے۔ اور جب یہ گیپ آیا، اس گیپ کے بعد آپ نے افتراق بھی دیکھا، انتشار بھی دیکھا، اور وہ بہت سے اختلافات دیکھے کہ جو موجودہ دور میں نظر آ رہے ہیں۔ تو علماء نے بہت عمدہ انداز میں اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ کیا کیا ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں، اس حوالے سے ہمارے آج دونوں علماء ماشاءاللہ موجود ہیں۔ دونوں ماشاءاللہ بہت عمدہ مفسر قرآن بھی ہے، بہت عمدہ علماء بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا ایک بہت بڑا انٹریکشن آپ کے ساتھ ہے۔ میری مراد علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب بہت معروف عالم دین ہیں، اور بہت وقی مطالعہ رکھتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے، اور قرآن پر بہت خوبصورت کلام فرماتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب ممتاز و معروف عالم دین ماشاءاللہ، تفسیر قرآن اگر آپ ان کا سنیں دیکھیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ بہت خوبصورت انداز میں قرآن پر گفتگو فرماتے ہیں، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاریخ اسلام کے حوالے سے۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، آپ دونوں کی اجازت سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت یہ فرمائیے گا کہ قرآن کی روح سے صاحبان علم کو بہت بلند درجہ حاصل ہے، تو اس حوالے سے ان پر بڑی ذمہ داری ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عائد ہوتی ہے، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل رئیس بھائی، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن ذیشان کے اندر خود اعلان فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا تم میں سے ایک تو ایمان کی وجہ سے درجے بلند ہوتے ہیں، اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو علم کی دولت عطا فرماتا ہے اور علم کی ایک نور عطا فرماتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ ان کے اور درجات کو بلند و بالا کیا فرماتا بات، سبحان اللہ۔ اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اس سے رب تبارک و تعالیٰ دین کی فقاہت اور دین کی سمجھ اور دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے، رب تبارک و تعالیٰ کی عنایات میں سے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اور انبیاء کرام کی جو وراثت ہے، فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم والعلماء ورثۃ الانبیاء۔ فرمایا انبیاء کرام کی وراثت جو ہے وہ دراہیم و دنانیر نہیں ہے، مال و دولت وہ چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، پراپرٹیاں چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، وہ تو ان کی جو وراثت ہے وہ فرمایا وہ علم ہے، اور علماء اس وراثت کے امین ہیں۔
اور اس وراثت کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھیں ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتنا بڑا ٹائٹل ہے, بہت بڑا, کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. ویسے تو امت مسلمہ کا ہر فرد جو ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, لیکن سب سے پہلے جس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ علماء کرام ہیں. کیا بات. اور قرآن مجید نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ یتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم. فرمایا کہ دین کی فقاہت حاصل کرے, دین کی سمجھ حاصل کرے, اور اس کے بعد جا کر لوگوں کو ڈرائے. تو سب سے پہلی جو ذمہ داری آپ نے فرمایا, ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پہلی ذمہ داری جو قرآن نے خود بیان فرمایا کہ لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم. فرمایا جب وہ لوٹ کر جائیں قوم کے پاس, اور اس کے بعد جا کر ان کو رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے ڈرائیں. یعنی وہ جو نبوت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں, اور آپ جو ہے وہ دین کے پیغام کو اور دین کی سارے حق کی دعوت کو آگے لے کے چلتے. اسی طرح فرمایا کہ علماء کرام بھی ان کے وارث ہیں. وہ سب سے پہلے معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوں اور شریعت اور احکامات الہی کو لوگ جب پامال کرنے لگے, تو یہی علماء ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر کھڑے ہوں, معاشرے کے اندر کھڑے ہوں اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں, لوگوں کی رہبر اور رہنمائی کریں, اور لوگوں کو شیطانی راستے سے ہٹا کر, نفسانی راستے سے ہٹا کر, اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر لگائیں. تو سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے ہر زمانے کے علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر چونکہ عوام الناس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, عوام جو ہے وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ادھر ادھر چیزوں کے اندر بھٹک جاتے ہیں, حلال و حرام کا فرق ختم کر دیتے. علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی طرف لے کر آئیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر ایسا ہوا ہے کہ دشمن قوتوں نے لوگوں کو علماء سے دور کرنے کی کوشش کی, محراب و منبر سے دور کرنے کی کوشش کی. علماء کے وقار کو اور علماء کی عزت کو جو ہے, دیکھیں ایک زمانے کے اندر علماء کے سروں پر جو دستار ہوتی تھی وہ ہوٹلوں کے بیروں کو پہنا دی ایک زمانے کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی والوں نے, کہ وہ علماء کا وقار ختم کیا جائے اور علماء کو ذلیل کیا جائے. اور آپ اٹھا کر دیکھ رہے پوری دنیا کی تاریخ کو بھی, بر صغیر کی تاریخ کو بھی, کہ کتنی زیادتیاں اور کتنا ظلم ہوا. لیکن بحمد اللہ تبارک و تعالی آج جو اذانیں بلند ہو رہی ہیں, آج جو تکبیریں بلند ہو رہی ہیں, اور ہر زمانے کے اندر جو علماء کرام نے کردار ادا کیا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب دین اکبری دین کو بگاڑنے لگے, خراب کرنے لگے, برباد کرنے لگے, تو رب تبارک و تعالی نے وہ ہند میں سرمایہ ملت کے نگہبان اللہ نے کیا جن کو بر وقت خبردار. خواجہ غریب نواز کفر و الحاد کے دور, بالکل کفر الحاد. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کردار دیکھیں تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت, وہ سرمایہ کون تھا؟ وہ کوئی دنیا مال سونا چاندنی, وہ حضور کی وہ وراثت. اللہ اکبر. فرمایا اللہ نے ان کو منتخب کیا, اور جب قوم بے راہ روی کی طرف چلنے لگی اور انہوں نے کردار ادا کیا, اور کردار ادا کر کے معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر کھڑے ہوئے. پھر جب کھڑے ہوئے تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. پھر تکلیفیں آئیں گی, مشکلات آئیں گی. یہ عظیمت کی راہیں ہیں, یہ عظیمت کا سفر ہے, صاحبان عظمت کا سفر ہے. اس کے اندر مشکلات ہوں گی. آپ نے ان مشکلات کو برداشت کیا, لیکن اللہ کے دین کے پرچم کو نیچے نہیں ہونے دیا. تو آج جو علماء نے کردار ادا کیا اس کا صدقہ ہے کہ آج یہ تکبیریں بلند ہو رہی ہیں, یہ اذانیں ہو رہی ہیں, لوگ دین کا نام لے رہے ہیں. تو علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شریعت کو نافذ کرے, شریعت کے احکامات کو صحیح طور پر جو رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات عطا فرمائے وہ قوم تک پہنچائے صحیح طریقے سے. اور کسی جگہ اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو کھڑے ہو جائیں دین کی اقامت کے لیے, دین کے احیاء کے لیے. جیسے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہو گئے. پیران پیر فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا ونلت سعد من مولا الموالی. حضرت عاصم بن برخیہ کا تعارف بھی پڑھا, قال الذی عنده علم من الکتاب. فرمایا کہ سب سے پہلے کتاب کا علم تھا, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. واہ واہ, کیا کہنا, سبحان اللہ. چند نام تو آپ نے ارشاد فرمایا. اسی طرح حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب قدم انجام فرمایا تو وہاں پہ یہی صورتحال تھی. اسی طرح بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اجودھن میں
قدم رنجا فرمایا تو اسے پاک پتن فرما دی. یہ تو جتنے اولیاء کرام کے مزارات نظر آ رہے ہیں نا، یہ صرف اللہ کے ولی نہیں تھے، پہلے عالم تھے، بہت بڑے بڑے عالم تھے، بہت درجے پر فائز تھے علم کے. اسی طرح فقیہ تھے، بڑے مفسر تھے، اسی طرح اللہ کے بندوں کو وہ دین کی طرف لے کر آئے. تو وہ اللہ نے آج بھی ان کے ناموں کو زندہ رکھا ہوا ہے. اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم سوال میرے پاس موجود ہے، وہ بھی پیش کروں گا اسی موضوع پر. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب خیر مقدم ہے آپ کا. علماء کی ذمہ داریاں، علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب نے بہت شر و بست کے ساتھ ماشاءاللہ اپنا جواب مکمل فرمایا، اور بہت سی جہتیں مزید قائم ہو گئیں سوالات کی کہ حضرت نے جو گفتگو فرمائی. لیکن ہم اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. بہت اہم سوال آج کی اس موضوع کا علامہ حافظ اویس احمد صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے اس پہ. حضرت ایک عالم دین جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا جو ہوتا ہے وہ حفیظ بھی ہوتا ہے اور پہنچانے والا بھی ہوتا ہے ان کو. تو اس حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ایک عالم دین جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا جو ہے امین نظر آ رہا ہے ایک زمانے میں، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً علماء کرام کی ذمہ داریوں کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. بنیادی ذمہ داریاں علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی. اسپیسیفک دو خوبیوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، حفیظ و امین. حفیظ و امین یعنی ایک انسان کسی چیز کی حفاظت کرنے والا ہو، نمبر ایک، اور نمبر دو نہایت امانت داری سے اس کو آگے پہنچا رہا ہو. یہ دو ایسی صفتیں ہیں رئیس بھائی کہ اگر یہ دنیاوی چیزوں میں بھی آ جائے نا، یعنی ایک انسان دنیاوی مال کی بھی حفاظت کرنے والا ہو، عزت کی حفاظت کرنے والا ہو، اور دنیاوی مال میں بھی امانت دار ہو، تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ صفتیں اسے باکردار اور بڑا انسان بنا دیتی ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل ایسے ہی. تو پھر کیا عالم ہوگا عالم دین کا کہ وہ دنیا کی حفاظت و امانت نہیں بلکہ دین کی حفاظت اور امانت کا پاسدار کیا ہوگا. کہنے ہیں، سبحان اللہ. یعنی وہ جو منصب ہے اس کو اللہ نے یوں عطا کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ نے کہا قرآن ہم محفوظ کریں گے، لیکن اس حفاظت کا ذریعہ میرے نبی اور میرے نبی کی امت کے علماء بنیں گے. تو یہ جو جیسے وراثت کی حدیث بھی پڑھی گئی، تو یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے. کہنے میں یہ دو چھوٹے لفظ ہوتے ہیں کہ میں حفاظت کر لوں گا اور میں امانت کر لوں گا، لیکن یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. قرآن تو بھی حدیث اور دین رسول کی حفاظت اور امانت، یہ یقیناً علماء کرام کی ان دو پہلوؤں سے جو ذمہ داری ہے وہ واضح کرتی ہے کہ ان کے کندھوں پر کتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے اور وہ امت کے کتنے بڑے محسن ہوتے ہیں. اچھا، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ان ذمہ داریوں کو کیسے نبھایا گیا تو آپ دیکھیں گے کہ حفاظت کرنے والے، کس چیز کی حفاظت کرنے والے؟ دو محاذ پر. ایک تو اعتقادی اور نظریاتی سطح پر دین کی حفاظت کرنے والے، دوسرا احکامات خداوندی کی حفاظت کرنے والے کہ کوئی اس میں تنسیخ نہ کر دے، کوئی اس میں تبدیل نہ کر دے، ترمیم نہ کر دے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ایک وقت میں ایک معتزلہ فرقہ سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم عقل پرستی پر قرآن و حدیث کو سمجھیں گے، تو علماء سامنے حفاظت کے لیے کھڑے تھے. ایک وقت آیا، یہ آواز آئی القرآن کلام اللہ مخلوق، کہ اللہ کا قرآن مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل کھڑے تھے، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. کبھی کوڑے ماریں گے؟ بولا مار دو، حفاظت ضرور کریں گے، دین کی حفاظت ضرور کریں گے. پھر اس کے بعد قدریہ، جبریہ، جتنے فرقے آتے رہے اعتقادی اور نظریاتی سرحدوں پر. ہمارے قریب کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے اٹھے، انہوں نے توحید کا نام لیا اور توحید کا نام لے کے انہوں نے نبوت کو ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہیں حضور کے علم غیب پہ بات کی، کہیں حضور علیہ السلام کو اپنے مثل کہنے پر بات کی، اور حضور علیہ السلام کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ امت کے علماء اس وقت کے ہل کر رہ گئے کہ آپ یہ مطلب کس نسخے میں کیا پیش کر رہے ہیں. تو یہ علماء نے ہمارے قریب کے زمانوں میں ان عقائد کی حفاظت کی اور لوگوں کو بتایا کہ مقام توحید کیا ہے، مقام رسالت کیا ہے، مقام اہل بیت کیا ہے، مقام اصحاب کیا ہے، وہ سب انہوں نے اس کی حفاظت کی. تو یہ حفاظت کا مرحلہ. اور آج بھی رئیس بھائی جب سوشل میڈیا کا دور ہے نا، ایک بات ایک سیکنڈ میں جو ہے نا وہ پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے. جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ نیکی آہستہ پھیلتی ہے، فتنہ جلدی پھیلتا ہے. ہاں، فتنہ جلدی پھیلتا ہے. آپ دیکھیں نا علماء کرام
کو مطلب ان کی توہین اور ان کے مقام کے خلاف علماء کتنی لابیز کام کر رہی ہیں، پھر دین کے خلاف کتنی لابیز. تو آج یہ علماء کی جو حفیظ کی صفت ہے نا کہ انہوں نے یہ نہیں سوچنا کہ میں نے 5 نمازیں پڑھا لی تو میرا کام ہو گیا، میں نے درس قرآن دے دیا تو میرا کام ہو گیا. نہیں، تمام سرحدوں پر آ کے ان کو باقاعدہ چوکس ہو کے کھڑے ہونا پڑے گا ان علماء کی طرح جنہوں نے 14 صدیوں میں حفاظت کی. اور امین، امانت دار جو ہے نا جیسا وہ ویسے پہنچا دیں. پچھلی امت کے علماء کے بارے میں قرآن نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے کیا کیا اپنے دین کے بارے میں کہ جو بس پیسے پکڑے اور جو فتویٰ دینا تھا وہ ان کو لکھ کے دے دیا اور اس کو تورات میں داخل کر دیا. یہ امت مسلمہ کے علماء تھے جنہوں نے 14 صدیوں میں قرآن کریم کو ایک نقطے کو بھی اس میں داخل نہیں ہونے دیا. حدیث رسول کو ایسے چھانٹا ہے، اسماء الرجال بنایا. یہ امانت تھی نا کہ اس کو صحیح طریقے سے جو حضور نے کہا تھا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، حدیث کا بہت بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے، یہ امانت ہے. کیونکہ دیکھیں نا ہمارے رسول بھی امین ہیں، صادق و امین، ہمارے جبریل بھی امین ہیں لے کر آنے والے، اور علماء بھی امین ہیں. انہوں نے امانت کا حق ادا کیا. جو چیز جیسے تھی. اور آخری بات اس میں عرض کروں کہ جو قرآن نے کہا نا کہ تم نے اپنے رہبان کو خدا بنا لیا، تو عیسائی جو مسلمان ہو چکے تھے حضور کے دور میں وہ حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ یہ تو ہماری قوم میں تھا کہ نبی کو ہم نے خدا بنایا تھا، ہم نے علماء کو تو نہیں خدا بنایا، یہ قرآن نے کیوں کہا ہے؟ یہ اعتراض کیا انہوں نے، یہ سمجھنا چاہا. ہاں، تو میرے نبی نے اس کا جواب کیا دیا وحی کی روشنی میں. آپ نے فرمایا کہ تم نے علماء کو اس طرح خدا بنا لیا تھا کہ علماء جو شریعت کے خلاف بھی تمہیں لکھ کے دے دیتے تھے تم اس کو بھی خدا کا قول سمجھتے تھے، تو تم نے ان علماء کو خدا بنا لیا. تو یہ جو امت کے علماء، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ لوگوں کو خود تک نہ پہنچائیں، مصطفیٰ تک پہنچائیں. یہ لوگوں کو خدا تک پہنچائیں، اور یہی علماء آج کر رہے ہیں. اور یہ بڑی ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ صحیح فتویٰ دیں، اس میں بکے نہیں، اس میں صحیح مسئلہ بتائیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ریٹنگ نہ دیکھیں کہ ریٹنگ اس میں مل جائے گی مجھے، ذرا سا ایسا فتویٰ دے دوں گا تو ریٹنگ آ جائے گی. کیا ہے یہ ہو رہا ہے. ہاں، منفعت تو مضرت اپنی نہ دیکھیں، دین کو دیکھیں، اس کو صحیح انداز میں جو حق ہے وہ بولیں. ہم اس نبی کے امتی ہیں اور وارث ہیں. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشوں سے نہیں بولنا ہے، قرآن اور حدیث سے بولنا. بہت عمدہ. یہ جو خوبصورت بات ارشاد فرمائی آپ نے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے جو امین ہیں وہ علماء ہیں، جو حفیظ ہیں وہ علماء ہیں، اور ان کا کردار جس انداز میں آپ نے بیان فرمایا واقعتاً وہ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کی خدمات کو کہ جنہوں نے دین کی نہ صرف حفاظت بھی فرمائی، نظریات اور عقائد کے حوالے سے کمال انداز میں علامہ صاحب نے بیان فرمایا. اچھا، فروغ علم میں اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے میں علماء حضرات نے جو کردار ادا کیا ہے، یہ بھی کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جسے ہم نظر انداز کر دیں یا تاریخ فراموش کر دیں. کیا فرمائے گا اس حوالے سے، اس خدمت کے حوالے سے دین کی علماء کا کردار؟ دیکھیے کہ ہر زمانے کے اندر جیسے علامہ صاحب نے پوری ایک تاریخ ذکر فرمائی ہے، اسماء الرجال کے حوالے سے قرآن کو جب مخلوق کہا گیا، اور جب دین اکبری کا میں نے ذکر کیا، رب تبارک و تعالی ہر زمانے کے اندر ایک ایسے خاص شخص کو منتخب کرتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے. دین کے اوپر کو غبار آ گئے، خرابی پیدا ہو گئی، بدعات کو، خرافات کو ادھر سے ادھر دھر لیا گیا. جیسے قرآن کے حوالے سے تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، دائیں بائیں سے کوئی چیز قرآن کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. احادیث طیبہ کے اندر ہمارے محدثین کرام نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اللہ اکبر. یعنی اگر کوئی مترادف 2 جملے بھی استعمال کیے تھے صحابی نے تو وہ بھی نقل فرمائے. اگر اسماء الرجال کے اندر کسی شخص کے اندر ذرا سی کمی دیکھی، دیکھیے اسماء الرجال کی قید کے اندر جو ہے اس کے اندر یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص بازاروں کے اندر بیٹھ کے کھانے والا ہے، کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ مروت کے خلاف کام کر رہا ہے، اس سے ہم رسول اللہ کی حدیث نہیں لیں گے. جتنی بھی انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جتنے بھی انبیاء کرام، اتنی سیرت اور اتنے زیادہ اقوال کسی کے محفوظ نہیں آئے. تو ہمارے محدثین کرام نے، ہمارے ائمہ کرام نے ہر زمانے کے اندر جہاں پر بھی دین کی خرابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ اگر دین سریا تک بھی پہنچ جائے گا
تو فرمایا ابنائے فارس وہاں سے بھی جا کے اس کو لے کر آ جائیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے شاگردوں کو دیکھیں, ائمہ محدثین کرام کو دیکھیں. بر صغیر کے اندر میں نے ذکر کیا, جیسے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت ذکر فرمایا, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. اور پھر حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر جس طرح حملہ کرایا گیا باقاعدہ طور پر, اور باقاعدہ طور پر کتابیں لکھوائی گئی, اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس انداز کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور انہوں نے دین کو اور رسالت کی عصمت کو جس انداز سے آپ نے دفاع کیا. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سبحان اللہ, انہوں نے جس طرح جو علامہ اقبال کے اشعار ہیں جو حضور کی مرکزیت پہ انہوں نے پڑھے, وہ ضرور آپ سنیں. سبحان اللہ. تو یہ باقاعدہ طور پر جو ہے, باقاعدہ طور پر انہوں نے اس اعتبار سے کردار ادا کیا. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے فرمایا کہ اگر حضور کی عزت و ناموس پر ہم پہرا نہیں دے سکتے تو کیا کرنا ہے یہ درویشی اور فقیری کا ہم نے نبھاتا. فرمایا انہوں نے بڑا سخت فرمایا ایسی درویشی کو چھوڑتے ہیں. فرمایا درویشی وہی ہے, جیسے آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ جتنے ہمارے بزرگان دین تھے, حضور پیران پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ, خواجہ خواجگان, خواجہ غریب نواز, حضور داتا علی حجویری کی کشف المحجوب, کتنی بڑی کتاب ہے جو لوگوں کو رہنمائی فراہم کرتی ہے. قبلہ بابا صاحب کی ذات بابرکات دیکھیں, پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ, یہ تمام علماء تھے پہلے, اور اس کے بعد صوفیاء کرام تھے. سب سے پہلے انہوں نے دین کا علم حاصل کیا, دین کی خدمت کی, اور دین کو اولیت و فوقیت عطا فرمائی. آج کے زمانے کے اندر بھی دیکھیں آپ کہ الہاد کے نام پر اور ایک جدت کے نام پر آج ہمارے زمانے کے اندر لوگوں کو یہ بڑا شوق ہے کہ یار یہ پرانی باتیں مولوی لوگ کر رہے ہیں, قرآن و حدیث کی باتیں, کچھ جدید آدمی ہے. اچھا آپ قطع کلامی کی معذرت, بہت عمدہ آپ نے موضوع چھیڑ دیا, اور میرے ذہن میں ضمناً ایک سوال بھی آ گیا, وہ بھی پیش کر دوں گا, لیکن ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج علماء کی ذمہ داریاں, یہ موضوع اور علماء ہی سے سوالات کیے جا رہے ہیں, تو کیا فرمائیے گا اس وقت جو مسلمانوں کی رہنمائی ہو رہی ہے, فروغ دین کے حوالے سے علماء کردار ادا کر رہے ہیں, اس جواب کو مکمل فرما دیجیے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ الہاد اور بے دینی جو ہے, دیکھیں لوگوں کو شوق یہ چڑھ گیا ہے کہ یار یہ مولانا صاحب تو وہی پرانی قرآن کی باتیں کر رہے ہیں, حدیث کی باتیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ سوٹڈ بوٹڈ بندہ ہے کہ 0 میٹر بات کر رہا ہے, اور یہ جدید باتیں دیکھیں, یہ جدت کے نام پر, جدید تعلیم کے نام پر, اور یہ جدت کے کوٹڈ کے اندر جو ہے یہ شہد کا لیبل لگا کر زہر دیا جا رہا ہے قوم کو. لگتا بڑا پیارا ہے, نام بڑا پیارا ہے کہ یار اس کے اندر کوئی, اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آوارہ بنانا ہے. دیکھیں میڈیکل ہے, سائنس ہے, سائنس کے اندر جتنی نئی سے نئی کتاب ہوگی تو پرانی کتاب ختم ہوتی جائے گی. دین کے اندر جتنی زیادہ پرانی کتاب ہوگی, جتنی زیادہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی حوالہ ریفرنس ہوگا, اتنا زیادہ مستند ہوگا. قرآن ہے ہمارے پاس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قرآن دے کے جا رہا ہوں, حدیث دے. ہاں اس سے مسائل کو استشہاد کریں آپ, استخراج کریں, لیکن اس بیس کو کمزور نہ کریں آپ. الہاد کے نام پر اور جدید کے نام پر جو ہے وہ اس بیس کو کمزور کیا جا رہا ہے. جدید تعلیم بالکل ہمارے علماء نے ہمیشہ, ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن اس جدت کے نام پر دین کی خدمت کا ذریعہ بنائیں. اس کے حوالے سے آپ جو ہے, آج ہر بندہ یہ کہتا ہے یار یہ مولوی لوگوں نے خواہ مخواہ کی ٹھیکیداری بنائی ہوئی ہے, یہ ٹھیکیدار ہے دین کی, کیا ہماری مرضی ہے اردو بازار سے ہم ایک اٹھا کے لائیں گے لغت, خود ہم ترجمہ کریں گے, اردو بازار سے دیکھ کے آئیں گے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ اگر لا کر ایک بندے کو یہاں پر بٹھائیں, میں اور آپ اگر یہاں پر بیٹھ کے لوگوں کو دوائیاں لکھوانا شروع کر دیں کسی کتاب سے پڑھ کے, تو ڈاکٹر سارے شور مچائیں گے کہ حضور کہیں سے آپ نے MBBS کیا ہے. ہم بیٹھ کر یہاں پر قانون کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو سارے لائر جتنی ہمارے وہ سارے آ جائیں گے کہ حضور کہیں سے آپ نے جو ہے LLB کیا ہے. یہ دین اتنا مسکین ہے, آپ کیجئے دین کی بات. ہم نے کسی کو ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں. ہاں جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ انی حفیظ امین کے تحت جو ہے دین کے چوکیدار ہیں, کہ دین پر اگر دائیں بائیں سے کوئی چیز آئے گی تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے. آج دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے بچوں کو, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پیچھے کون ان ویب سائٹس کو چلا رہا ہے, ان اداروں کو پیچھے سے کون چلا رہا ہے اور کون اپلوڈ کر رہا ہے, کون چیزیں شیئر کر رہا ہے. لیکن لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہی ہیں, بچیوں تک پہنچ رہی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میدان کے اندر اتر کے, جیسے آپ نے ذکر کیا, اس ڈیجیٹل میدان کے اندر اتر کر جو ہے جتنی خرابیاں ہماری نیو جنریشن کو, ہماری یوتھ کو, ہمارے بچوں کو ان کے عقائد و نظریات خراب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے,
اس میدان میں اتر کر، اس سطح پر اتر کر جو ہے اس کا کردار ادا کیا جائے. ہر قسم کی الحاد کا، ہر قسم کی جدت کے نام پر دین بیزاری اور خواہ لوگوں کا یہ بھی مزاج ہے رئیس بھائی، لوگ دین کو گالی نہیں دے سکتے، ملا کو گالی دیتے. بالکل ایسے ہی ہے جی. فرمایا کہ مولوی کو گالی دے لو یہ بڑا آسان ہے، دین کو گالی دو گے تو پھر بھی ابھی تک غیرت موجود ہے لوگوں کے اندر، دین کی غیرت وہ نہیں برداشت کریں گے. لوگوں آہستہ آہستہ لوگوں کو دین بیزار، بچیوں کے ہاتھ کے اندر جو پلے کارڈ میرا جسم میری مرضی، یہ دین سے سارا دور کر کے تباہی برباد. ضرورت ہے اس زمانے کے علماء کی کہ وہ اس زمانے کے مطابق کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں، لوگوں کی سمجھوں کے مطابق، اور ان کو جو مسائل ہیں ان مسائل کو بلوز خاطر رکھتے ہوئے لوگوں کے مسائل کو حل کریں اور بچوں کو بچائیں. رئیس بھائی اگر ہم اپنی جنریشن کو، یوتھ کو نہیں بچا سکے تو پھر آنے والی نسلوں کے اندر وہ اسلام کا نور منتقل کرنا بہت مشکل ترین کام ہو جائے گا. تو ہر زمانے کے اندر علماء کے لیے چیلنج رہے، لیکن اس زمانے کے اندر چونکہ ڈیجیٹل ہونے کی وجہ سے اور دائیں بائیں سے چیزیں داخل ہونے کی وجہ سے علماء کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور علامہ صاحب نے جو ارشاد فرمایا اس کا کنکلوژن یہ لے سکتے ہیں کہ آج کا دور اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ڈیجیٹل دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس طور پر ڈیجیٹلائز ہو کر، یعنی کہ یہاں سے جو ہے لوگوں کو صحیح معنوں میں رہنمائی دی جائے، اور علماء حضرات اس حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں اور بہت اچھے انداز میں یہ چیز آگے بڑھی. ظاہر ہے ہر دور کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ہر دور کی ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے. اس دور میں جس دور میں ہم یہ ڈیجیٹل ایرا ہے سمجھ لیجئے اس کا، اور اس طریقے سے بات بہت زیادہ آگے تک جا سکتی ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے جو علماء کو جو ہے اتنی زیادہ فضیلت دی گئی ہے کہ وہ 1000 عابد پر بھاری نظر آتا ہے. یہ بہت بڑی عابد کو دیکھیں لوگ تو وہ ہمیشہ تہجد گزار نظر آ رہا ہے، تسبیحات اور مستقل وہ عبادت میں مشغول ہے، لیکن عالم کی فضیلت کئی ہزار، مطلب اس پر کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ یہ بھی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً ایسا ہی ہے، اور یہ صحیح ستہ کی حدیث ہے. امام ترمذی کے الفاظ یہ ہیں کہ فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر. اور ابن ماجہ کے یہ الفاظ ہیں کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان پر 1000 عابدوں کے مقابلے میں زیادہ بھاری ہے. اور ترمذی اور ابن ماجہ دونوں کے الفاظ ہیں کہ فضل العالمی علی العابدی کا فضل القمر علی الکواکب، کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہے کہ جیسے چاند کی جو فضیلت ہے نا وہ ستاروں پر ہے. تو یہ صحیح ستہ کے الفاظ ہیں احادیث کے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرقات میں اس کی جو شرح کی ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہاں جو عالم کہا ہے حضور علیہ السلام نے، اس سے کیا مراد ہے. فرمایا کہ جو فضل العالم فرمایا ہے تو عالم سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ عالم کہ جو مخلوق خدا کو اور امت مصطفیٰ کو نفع پہنچانے والا ہے. اور وہ نفع کس ذریعے سے پہنچاتا ہے؟ بتعلیم، اپنی تعلیم بھی ان کو دیتا ہے، وفتیہ، اور فتاوہ بھی ان کو دیتا ہے، وتزہید، اور ان کو بتاتا ہے دنیا سب کچھ نہیں ہے، آخرت سب کچھ ہے. تو وہ لوگوں کو زاہد بھی بناتا ہے، لوگوں کو عالم بھی بناتا ہے، لوگوں کو مفتی بھی بناتا ہے، اور ہر محاذ پہ امت مسلمہ کو رسول اللہ کا دین پہنچا رہا ہے. وہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوگا اور 2 رکعت نماز پڑھے گا تو کیا اس کی نماز اس کے برابر ہوگی وہ بندہ جو صرف اپنی فکر کر کے تہجد پڑھ رہا ہے؟ جس کو اتنی فکر ہے کہ میں جنت میں جاؤں، وہ ہے عابد، عبادت کر رہا ہے، اس کی بھی فضیلت ہے. لیکن اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو روزانہ 10 علماء کو سبق دے کے، 10 مفتیوں کو سبق دے کے، 10 صوفیوں کو سبق دے کے پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اس کی جو نماز ہے وہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، اس کی نماز مخلوق خدا کے لیے بھی ہے. یعنی اس کا نفع جو ہے وہ اپنا ان کو بھی پہنچاتا ہے. تو اس کی جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اللہ پاک اس کی نماز کو اس عابد کے مقابلے میں، اب وہ عابد ہے، وہ ہو سکتا ہے ساری رات نفل پڑھتا رہے، اور یہ جو عالم ہے ہو سکتا ہے یہ ساری رات آرام کر رہا ہو اور اگلا سارا دن یہ پڑھا رہا ہو.
تو اس کی وہ ساری عبادتیں تو ایک رات تو بہت الگ رہی، فرمایا کہ 1000 عابد بھی ہونا تو اس ایک فقیہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر عالم کی ظاہر ایک فکر ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے۔ قرآن نے عالم کی عقل کو بھی بیان کیا ہے، عالم کے سینے کو بھی بیان کیا ہے۔ یہ عام آدمی کی عقل اور عام آدمی کا صدر نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ جو قرآن کی ہم بے شمار نشانیاں بیان کرتے ہیں نا، مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ تو عالموں کی عقل میں ہی آتی ہے۔ یعنی وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی عقل بھی تو دیکھیں۔ اور قرآن اس کے صدر کے بارے میں کہتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ ہماری جو آیات بینات ہیں یہ تو اہل علم کے سینے میں اتری ہوئی ہیں۔ تو عالم جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے ایک پرفیکشن ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک علم ہوتا ہے، اس کے پیچھے خدا کی معرفت ہوتی ہے، اس کے پیچھے خدا کا قرب ہوتا ہے۔ وہ جب 2 رکعت نماز پڑھتا ہے نا تو وہ کس لیول پہ پڑھتا ہے؟ عام عابد جس کے پاس علم نہیں، جس کے پاس معرفت نہیں، جس کے پاس وہ فہم و فراست نہیں، آیات قرآنی کا علم نہیں، وہ اس کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ عالم ایسا ہے جیسے 14ویں کا چاند ہو، اور عابد ایسے ہے جیسے ستارے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ اچھا، آج کی اس موضوع کا آخری سوال بھی بہت اہم ہے ان تمام ناظرین کے لیے بالعموم جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور بالخصوص کہ جو کسی نہ کسی درجے میں طالب علم ہے، اور علماء حضرات کے لیے بھی یہ سوال بہت اہم ہے۔ حضرت کیا فرمائے گا کہ کیا عالم کے لیے سند کا حصول، یعنی سند الفراغ لے لی اس نے، اتنا ہی کافی ہے، یا پھر یہ کہ اس کے بعد بھی مطالعہ جاری رکھنا ہے، عصری مسائل کو پیش نظر رکھنا ہے، اور امت کی رہنمائی کے لیے وہ اصول وضع کرنے ہیں از روئے قرآن و حدیث؟ کیا فرمائے گا؟ دیکھیں، یہ حقیقت ہے کہ سند فراغ جو ہے یہ تو آپ سمجھے کہ جب انسان ایک نصاب سے گزرتا ہے، مختلف قسم کے طالب علم ہوتے ہیں، ہر طالب علم کی اپنی اپنی کیٹیگری ہوتی ہے، کسی نے کس انداز سے پڑھا، کسی نے کس انداز سے پڑھا، ہر کی اپنی اپنی سطح ہے، ذہنی ساخت ہے۔ یہ جو 8 سال کا یا 10 سال کا یا حفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ 12 سال کا 15 سال کا کورس ہے، اس کے ذریعے انسان کو بحمداللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کی ایک فہم ملتی ہے۔ لیکن انسان یہ سمجھے کہ میں مکمل ہو گیا، میں کامل ہو گیا اور مجھے سب کچھ مل گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام بھی جب سند فراغت دیتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا یہ سند فراغت مل گئی ہے، لیکن یہ تکیہ کر کے نہیں بیٹھ جانا، ابھی تمہارا سفر شروع ہوا ہے، ابھی تم نے مطالعہ کرنا ہے، ابھی تم نے ہر لہجہ اطلب العلم، پہلی سیڑھی پر بالکل اطلب العلم من المہد الی اللحد، سبحان اللہ۔ فرمائے یہ تو جھولے سے لے کر قبر تک جو ہے، ہر دن آپ یقین رئیس بھائی، ہم یہاں پروگرام کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہر دن مطالعہ کرتے ہیں، ہر دن دیکھتے ہیں، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، مفتی عامر صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم قوم کو اگر کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز لے کر آئیں، زمانے کے مطابق لے کر آئیں، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن اب تو صورتحال یہ ہے کہ اب تو لوگ سند فراغت کی طرف بھی جانے کے لیے تیار نہیں۔ کون 8 سال پڑھے، کون 10 سال پڑھے، فیس بک پر بیٹھ جائیں، فیس بک کی مفتی بن جائیں، فیس بک کی اسکالر بن جائیں، کون آپ کو پوچھنے جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، سوسائٹی میں آج صورتحال یہ ہے کہ دین کا نام لینے والے اور دین کی لوگوں کو رہنمائی کرنے والے وہ کئی لوگ ہیں جو پڑھنے گئے ہی نہیں ہیں، شارٹ کٹ کا ذہن ہے، شارٹ کٹ کے ذہن ہے، بولے 1 گھنٹے کے اندر کو ہفتہ اتوار کو مولانا بن جائے، عالم بن جائے، سند جاری ہو جائے۔ وہ سند فراغت 8 سال والا وہ پہلے ہمارے علماء کہتے تھے کہ بھائی اس کو عالم نہ سمجھنا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تو ایسا ہو گیا، اور بہت سارے علامہ صاحب ایسے جو گئے ہی نہیں ہیں، پڑھنے کے لیے گئے ہی نہیں ہیں، کسی مذہبی جماعت کا کوئی رہنما بن گیا، کسی ادارے کا رہنما بن گیا، کوئی فیس بک پر بیٹھ کے لوگوں کی رہنمائی، خرابیاں اس سے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو ہم گزارش کریں گے کہ خدا را دین کو مشق نہ بناؤ۔ آپ کو شوق ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دین کے رہبر اور رہنما بنے تو اس کا ایک اسلوب ہے، ایک پراپر وے ہے۔ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے MBBS کرتا ہے، LLB کرتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے۔ آپ آئیں، دین کو پراپر پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس کے بعد رہبر و رہنمائی کریں۔ ہر شخص کے لیے میدان کھلا ہوا ہے، اور ہر شخص کے لیے یہ موجود جگہ ہے کہ آپ دین کی رہنمائی کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے زمانے کے علماء کو
جو کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس پروگرام کو الحمدللہ اپنی فرصت اور سہولت کے لمحات میں وزٹ کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو، فیس بک پیج کو اور ویب سائٹ www.arYQTV.tv پر آپ ہمہ وقت ان پروگرامز کو، اپنے پسندیدہ پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا موضوع بہت اہم تھا۔ علماء حضرات کسی بھی معاشرے کا ایک بہت معزز طبقہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کی تعلیمات جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کا احترام بھی کریں، اور علماء حضرات کی اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اور آنے والے جو پیش آمدہ مسائل ہیں ان کے حل کی طرف بھی لوگوں کو رہنمائی کریں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔